ندوہ اس لیے نہیں بنا تھا یا ندوے کی تحریک اس لیے نہیں قائم ہوئی تھی کہ علی گڑھ نے چونکہ جدید تعلیم کا غلغلہ پیدا کیا تھا تو ہم اس کے بالمقابل اس سے بڑا کام کر ڈالیں. یہ سب جانتے ہیں, کہا بھی جاتا ہے اس کو. اس لیے اگر آج ندوے کے رخ کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا چاہیے کہ یونیورسٹیز سے اس کا الحاق ہو جائے اور ندوہ اور ندوی فضلہ وہ یونیورسٹیز کے خوشاچی بن جائیں اور ندوہ ترقی کر جائے گا, تو شاید یہ تحریک ندوہ کے خلاف ہوگا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تحریک ندوہ اس لیے آیا تھا کہ قدیم دینی مراجع کو اصل سمجھتے ہوئے دین کو سمجھ کر اس زبان میں اس کی تشریح کی جائے جو زبان سمجھی جاتی. اور اس کو آپ سمجھیں کہ ندوے کے ناظم جن کا تذکرہ بھی آیا نزہۃ الخواطر کے حوالے سے, وہ فرنگی محل کے طالب علم رہے, وہاں سے پڑھا ہے. اور ندوہ جہاں قائم ہوا وہاں فرنگی محل جیسی عظیم الشان تاریخی حیثیت رکھنے والا ادارہ موجود تھا. لیکن فرنگی محل کے جو علمی کارنامے تھے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے فقہ سب سے زیادہ, اصول فقہ, تفسیر اور علم حدیث پر مختصراً اس کا بڑا کام تھا. یعنی اتنا بڑا کام تھا کہ اس کی تشریح کرنے والے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا. ندوہ اس جگہ قائم ہوا تھا. بڑا آسان تھا کہ ندوہ اسی علمی وراثت کو آگے بڑھا دیتا. لیکن ندوے نے نہ تفسیر پر کام کیا, نہ ندوے نے فقہ پر کام کیا, نہ ندوے نے علم حدیث پر کام کیا. اور یہ الزام ہے ندوے پر, لیکن یہ الزام نہیں ہے, یہ ندوے کا فیصلہ تھا. ان لوگوں کا فیصلہ تھا جنہوں نے تحریک ندوہ کو شروع کیا, اس کو خون پسینے سے سینچا اور پھر دارالعلوم وجود میں آیا. انہوں نے کس موضوع کو اپنایا؟ تاریخ کو اپنایا. انہوں نے اپنایا سیرت کو اپنایا. انہوں نے عربی زبان و ادب کو اپنایا. اس لیے کہ تاریخ اس کی ضرورت تھی, اس زمانے میں پیش کرنے کی ضرورت تھی. تاریخ میں رتب و یابس تھا, وہی بیان کیا جاتا تھا, اس میں تحقیق کی ضرورت تھی. سیرت میں نہایت الٹی سیدھی چیزیں تھیں. وہ علماء کرام جو بڑے جب و دستار والے تھے جب سیرت پر بات کرتے تھے تو مواہب لدنیہ کی پوری صفحات پڑھ جاتے تھے. علامہ شبلی نے 120 صفحے کا مقدمہ لکھا ہے سیرت النبی میں کہ میں سیرت کو کیسے لکھ رہا ہوں. اس لیے سیرت کا انتخاب کیا گیا اور پھر سیرت صحابہ, سیرت تابعین اور سارا سلسلہ شروع کیا گیا جو دارالمصنفین میں موجود ہے. اور تیسرا زبان, عربی زبان اور انگریزی زبان جس کا تذکرہ آیا انیس صاحب نے کیا کہ انگریزی زبان کے پڑھانے کا اس زمانے میں آیا اور داخل کیا گیا نصاب میں. عربی زبان طاقتور کہ عالم اسلام کو مخاطب کیا جا سکے اور انگریزی زبان اس لیے کہ ہندوستان میں اس کا چلن ہوا تھا. لیکن یہ سب تھا کس لیے؟ دین کی بنیادوں کو سمجھ کر اسے پیش کرنے کے لیے تھا, نہ کہ ایسے فضلہ تیار کرنے کے لیے تھا جو انگریزی سیکھ کر, عربی سیکھ کر مشنری کا کسی حصہ بن سکیں اور پیسے کما سکیں. پیسہ کمانا غلط نہیں ہے, حصہ بننا بھی غلط نہیں ہے, لیکن ندوے کی شناخت علم کی بنیاد پر ہے. اگر علم اور تحقیق کسی ندوی فاضل کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ندوہ تحریک سے وہ بہت کم روشناس ہے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے جتنے ندوی سابقین ہیں, اسلاف ہیں, جن کے کارہائے نمایاں ہیں, جنہوں نے ندوے کو عالمی اسلام میں متعارف کرایا اور پورے ہندوستان میں جنہوں نے ندوے کا سکہ بٹھایا, وہ وہی لوگ ہیں جو علم کے نہایت ہی پختہ بنیادوں پر اپنی زندگی کو استوار کر چکے تھے اور ان کی تحریریں پڑھ کر دیکھی جا سکتی. وہ پہلا دور ہے. دوسرا دور دارالعلوم کا ہے جو 20ویں صدی کے بالکل شروع میں قائم ہوا اور پھر آگے بڑھا. وہ جو علمی تحریک رہی ہے, دارالعلوم رہا ہے, اس نے نصابیات کو نئے سرے سے متعارف کرایا. اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں کی اور کچھ بنیادی تبدیلیاں کی. بڑی تبدیلیاں نہیں کی کہ الٹ پلٹ کر دیا ہم تفسیر نہیں پڑھائیں گے, ہم فلاں کتاب. آج بھی ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, کوئی حرج نہیں. فقہ کا ذوق پیدا کرنا ہے, آپ شرح وقایہ ہدایہ پڑھیے, اس سے کوئی الرجی نہیں. لیکن تفسیر کو تفسیر کے انداز میں پڑھایا گیا, حدیث کو پڑھایا گیا, اور وہ پھر وہاں پر اس کا مظاہرہ ہوا جو ابھی بار بار کہا گیا ہے کہ مسالک کے درمیان عصبیت کو ختم کر کے تمام مسالک کو ان کی بنیادوں سے سمجھنے کی کوشش کی گئی اور اس کو عملی بنایا گیا. اسی لیے علامہ شبلی کا اگر آپ
ان کی زندگی پر سید سلیمان ندوی نے جو لکھا ہے وہ تحریک ندوہ کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے خط شبلی. اس کو پڑھیے تو آپ اس میں پڑھیں گے کہ علامہ شبلی کیا کچھ اپنے اس علمی کارنامے کے بارے میں کہتے ہیں جو طلبہ میں انہوں نے پیدا کیا. اور تیسرا دور کیا ہے؟ وہ جس کو ندوے نے، ابھی اس پر بھی بات آ چکی ہے ماشاءاللہ، میں اسی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، کافی اچھی باتیں آئی ہیں. وہ دور ہے جو آپ کے 20ویں صدی کا آخری دور، 21ویں صدی کا شروع دور. وہ ہے ندوے کا فکری بلندی اور افکار کی دنیا میں ندوے کی نمائندگی. وہ ہمارے حضرت مولانا کے ذریعے ہوئی اور ان کے بعد پیدا ہونے والی بے شمار شخصیات نے اس کو آگے بڑھایا. وہ فکری بلندی جو حضرت مولانا کے ذریعے ندوے کے اسٹیج سے آئی، اس نے دنیا میں زبردست ندوے کا تعارف کرایا اور ندوے کی خدمات کو معترف بنایا. وہ علمی کارنامہ، وہ ندوے کی علمی بنیاد، حضرت مولانا کی علمی شخصیت علمی ہے. یاد رکھیے، فکر بھی اگر کمزور علم کے ساتھ ہوگا تو وہ کمزور ہوگا. کبھی بھی طاقتور فکر ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ علمی کمزوری کے ساتھ پایا جاتا ہے. کیسے آپ کسی فکر کو پختہ کہیں گے اگر وہ قرآن کو نہ جانتا ہو، حدیث کو نہ جانتا ہو، تاریخ کو نہ جانتا ہو، سیرت صحابہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسلامی فکر پیش کر دے گا؟ کیسے پیش کرے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ وہی لائے گا جو ملغوبہ ہوگا، جو بہت کچھ ادھر سے ہوگا. اور وہی چیز ندوے نے نہیں کیا. حضرت مولانا نے جو فکر پیش کی اور جس کا عروج 70 کے بعد ہوا. حضرت مولانا کا دو دور ہے. ایک دور ہے ان کے تصنیفی زمانے کا، جس میں انہوں نے تصنیفیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح ایک مصنف رہے ہیں جیسے ہوتے ہیں اچھے مصنف، طاقتور مصنف، عربی کے بہترین مصنف. لیکن ایک دور مولانا کا وہ ہے جب مولانا تقریباً، میں بہت ایک دم ٹائم کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا کوئی میرا موضوع نہیں ہے، نہ میں نے اس طرح کوئی آج بات کرنے کا ارادہ کیا ہے. لیکن حضرت مولانا کا ایک دور ہے جو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے سن 70 کے بعد کا یا 60 کے بعد کا. اس وقت حضرت مولانا نے فکری طور پر ندوے کی نمائندگی کی ہے اور وہ سارا علمی خزانہ جو ندوے کا تھا اس کو حضرت مولانا نے فکر کی دنیا میں ایسا پیش کیا کہ اس نے ندوے کو عروج دیا. اور ضرورت تھی 21ویں صدی کی کہ ندوے کا وہ فکر ایک فکر کا سرتاج بن کر کے لوگوں کے درمیان جائے. تو یہ ہے ندوۃ العلماء کی خدمات. اسی لیے ندوی فضلاء جو فارغ ہوئے، وہ چاہے جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابواللیث ندوی صاحب رہے ہوں، چاہے جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا مختار احمد ندوی صاحب رہے ہوں، چاہے وہ احمد لاٹ صاحب ہوں جو تبلیغ جماعت میں رہے ہوں، چاہے وہ مختلف اداروں میں رہنے والے لوگ رہے ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ فکر کی بلندی کے حامل رہیں اور جس میدان میں گئے وہ آگے رہیں. یہ ہے ندوۃ العلماء کی خدمات، جسے جاننے، سمجھنے اور جسے متعارف کرانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ندوے کو گہرائی سے جانیں، ہم یہ سمجھیں کہ ندوہ افراد کا مجموعہ ہے. جتنے بھی فارغ ہوئے ہیں سب ندوی فضلاء ہیں، لیکن ان ندوی فضلاء کے اندر وہ چیز آنی چاہیے جو ندوے کے تحریک کی بنیاد تھی. کم سے کم کچھ نہ صحیح تو اس کی خوشبو ضرور آنی چاہیے. اگر اس کی خوشبو بھی نہیں ہے تو ندوی فضلاء مانے جائیں گے لیکن وہ ندوے کی نمائندگی کا حق نہیں ادا کر سکیں گے.